للمظلوم عونا وللظالم خصما. اللهم صل على محمد. اور اس کے آج کی مناسبت سے شاید کا آغاز کروں سمجھتا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ ہماری ہر مجلس کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. اگر مجمع کم ہو یا چھوٹے بچے کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجلس کی اہمیت گھٹ ہوئی, کیونکہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں بچے بھی آتے ہیں, حضرت علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں, اس لیے ہماری نظریں صرف ظاہری مجمع کو نہ دیکھیں بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء الہی بھی تشریف لاتے ہیں. ایران کے ایک مشہور ذاکر آیت اللہ کوثری مہاراج کے یہاں مستقل الحمدللہ محفل مجلس کا پروگرام ہوتا رہتا ہے, اور ان میں وہ لوگ جو جنہیں چنے ہوتے ہیں, نمبر 1 کے داخل ہوتے ہیں, ان کو وہ لوگ بلاتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں ہدیہ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کم ملے گا, اس لیے جاتے ہیں. وہ لوگ بھی اچھی طرح سے عزت کرتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, جاتے ہیں, اور ان کے لیے بھی شرف کی بات ہے محفوظ ہدیہ کسی سے نہیں کہنا ہے, صرف یہ کہنا ہے کہ آیت اللہ کوثری نمبر 1 کے ایران کے داخل تھے. میں وہاں تھا تو ان کی مجلس بھی میں نے سنی ہے. امام خمینی کے یہاں جو مجلس گھر پہ ہوتی تھی آیت اللہ کوثری اس سے خطاب کیا کرتے تھے. واقعہ بیان کروں گا تو اس سے آپ اندازہ ہوگا کہ خود مجلس ادا کی کہتی ہے. کچھ بچے یہ کہتے ہیں, بچے اگر ایسا کرے تو کوئی بات نہیں چلے گا, لیکن بڑوں سے بھی سننے کا آتا ہے. آج میں نے 5 مجلس کی 8 مجلس کی. میں نے ایک بچے سے جب پوچھا کہ 8 مجلسیں کیسے تم نے کی, تو 8 جگہ تبرک لیا. اس کو مجلس نہیں کہتے ہیں, اس کو مجلس کرنا, مجلس سننا نہیں کہتے, تبرک لینا کہتے ہیں. تبرک لینے کی مجھے کوئی فضیلت ہے کہ نہیں, میں نے نہیں پڑھا ہے. اگر آپ اس کے داخل سے سنا ہے تو کیا آپ حوالہ پوچھ سکتے ہیں. میں جو بات بیان کرتا ہوں میں صرف اپنی بات کرتا ہوں. فضیلت حال ہے, گلاس پانی بھی اگر مومن آپ کو دیتا ہے, سادہ پانی, تو اس کی بھی فضیلت اس لیے ہے کہ ایک مومن کا وہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے, آپ پیئیں گے آپ کو ثواب ملے گا. تو اس عنوان سے تبرک کا بھی ثواب بہرحال ملے گا, لیکن یہ کس انداز سے کہ صرف تبرک لیا جائے اور مجلس نہ سنی جائے, بہرحال یہ ہمارے یہاں کبھی. خلاصہ یہ کہ کچھ بچوں نے مجلس رکھی تھی, سارا اہتمام انتظام انسلام بچوں ہی کے ذمہ تھا, اور ظاہر کی جو نمبر 1 کا ذاکر ہو, ہمارے یہاں تھوڑے سے بڑے ذاکر ہوتے ہیں تو ڈائری دیکھ کے تب آپ سوال لیتے ہیں, ان کا کیا کہنا. اور ظاہر ہے کہ مراجع اعلان سے اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا کہ میں آپ کو مجلس پڑھوں گا تو ضرور وہاں پہنچیں گے تاکہ بات کا پہلا بھی خراب نہ ہو اور وعدہ خلافی نہ ہو. اور وعدہ خلافی صرف مجلس یا کسی اور کام میں نہیں, ہر کام میں اگر آپ نے وقت معین کیا ہے کسی سے ملنے کا یا کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے تو ٹائم کی پابندی ضرور ضروری ہے. اشارہ کیجیے اس کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں گا ایرانی کا. خلاصہ یہ کہ بچوں نے اہتمام کیا مجلس ادا کا, اور بچے چھوٹے, مجمع کم, لیکن ذاکر بڑا نمبر 1 کا. ان سے گزارش کی کہ آپ آئیے ہماری مجلس پڑھ دیے. انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے وعدے لیے ہیں, اس لیے بچوں میں معذرت چاہتا ہوں, میں جاؤں گا وہاں. ہمارے یہاں چونکہ ابھی کلیئر ہے وعدہ, اس لیے میرا ٹائم نہیں ہے. بچوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا, بہت زیادہ بضد ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مجلس پڑھوں گا. گئے کہیں کہیں میدان میں, کہیں سڑک پر, بچے جہاں جگہ پائے جاتے ہیں بیچارے کچھ خیمہ وغیرہ بنا کے مجلس برپا کر لیتے ہیں. ایران میں ایک عام تبرک ہے چائے, سادی چائے, وہاں کی عام مجلسوں کا تبرک ہوتا ہے.
महाराज इमाम भी जो मजलिस करते हैं अपने घरों पे वो भी यही कर बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाता। और जब उसको खाना भी दिया जाता है लेकिन आम तौर पर ये खैर उन्होंने मजलिस पढ़ी, चूंकि इनके पास टाइम नहीं था इसलिए अगर चाय पीने के लिए रुकते तो मजीद वक्त जाता। बच्चों ने वही चाय तबरुक के तौर पर पेश की। पीते चाय जब बाहर चाय गर्मी होती है तब चाय होती है शरबत है, तो उन्होंने पीने के बजाय और बच्चों की नजरों से बचा के वो चाय कहीं ढेल दी और बगैर पिए चले गए। बच्चों ने खैर देखा नहीं, लेकिन हम जिसके लिए जो कुछ करते हैं वो तो सब जानते हैं क्या कर रहे हैं। रात में जब सोते हैं तो वो ख्वाब देखते हैं कि बीवी तशरीफ लाती हैं और फरमाती हैं कि तुमने आज बहुत मजलिसें बड़ी, आशूर का दिन था, मेरे लाल का जिक्र किया, मगर उनमें से मुझको सिर्फ एक मजलिस पसंद आई। उन्होंने कहा कौन सी? कहा कि वही मजलिस जो बच्चों की तुमने पढ़ी थी वो मुझे पसंद आई, सिर्फ वही हमारी बारगाह में कबूल हुई और बकिया मजलिसें हमने कबूल नहीं की। उन्होंने वजह पूछी मादरत के बाद, तो बीवी ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है कि उन बच्चों में कितना खुलूस था, उनकी वो चाय मैंने खुद बनाई और तुमने वो चाय नहीं पी। बहरहाल आयतुल्लाह कौसरी ने बीवी से मादरत की। तो इससे ये अंदाजा होता है कि हमारी मजलिस आप कभी ये नहीं देखें कि फलां अंजुमन कर रही है, फलां बच्चे कर रहे हैं, शब्दारियों का प्रोग्राम में इंशाअल्लाह शुरू होगा तो आप उसमें वैसे ही शरीक होइए जैसे समझते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को आपको मजलिस की तरफ दावत दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। यही आयतुल्लाह कौसरी इमाम खुमैनी के बड़े फर्जंद मुस्तफा खुमैनी जो बहुत पाए के आलिम थे, अगर जिंदा रह जाते तो इंशाअल्लाह वो जरूर मर जाएंगे। अपने बाप से बराबर मुबारका करते, इल्मी टकराव हो जाया करता, जबकि बाप मर्जा बन चुके थे, ये अभी नहीं थे। मगर उस्ताद शागिर्द का मसला ये होता है, उस्ताद चाहे जितना भी काबिल हो, अगर उसका शागिर्द भी कुछ महसूस कर रहा है कि मुझे भी समझ में जो बात आ रही है, वो चाहे बेटा हो, दामाद हो, शागिर्द वगैरह, वो उस्ताद से उलझ जाता है। मतलब ये कि जो कहा मान लिया, तकलीफ नहीं करता है, बल्कि तहकीक करके किसी मसले को हल करना चाहता है। खुलासा ये कि इमाम खुमैनी जब नजफ अशरफ में मुकीम थे तो किसी ने जहर दे दिया और वो शहीद हो गए। मजलिस जब इमाम खुमैनी ने रखी तो आयतुल्लाह कौसरी का बयान है कि मैंने उनके बारे में बहुत कुछ कहा, उनकी शहादत मज़लूमाना है और इमाम को एक जवान आलिम बेटे का दाव है। मगर उनका बयान है कि इमाम खुमैनी ने जब तक मैंने उनके बेटे के बारे में पढ़ा, देखा कि जरा भी हरकत की और कोई असर हुआ, मैंने सख्त से सख्त बात पढ़ी। मगर आप इमाम खुमैनी और दीगर मराजे का जब अंदाज आज़ादारी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें भी कैसे रोना चाहिए। आयतुल्लाह कौसरी बयान करते हैं कि मैंने जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया और अली अकबर के मसाइल शुरू किए, मैंने देखा कि इमाम इस तरह से रो रहे थे कि उनके शाने में हरकत कर रहे थे। तो अज़ादारी का अंदाज हमारी भी यही होना चाहिए कि जब अहले बैत का नाम शुरू हो मजलिस, ये नहीं कि तुलानी हो तभी आपको सवाब मिलेगा या जाकिर को पढ़ने का सवाब मिलेगा या हदिया दिया जा रहा है तो तुलानी ही पढ़ने पर सिर्फ दिया है, नहीं। ये जिक्र ऐसा है कि छोटा भी कोई जिक्र करे और कम भी वक्त ले तब भी इसकी वही अहमियत है। सलात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आज की मुनासिबत से मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस का इंतखाब किया है। आमतौर से ज़ाकिरीन खुतबे के बाद जो हदीस या आयत पढ़ते हैं, समझदार लोग उसी से समझ जाते हैं कि उन्वान मजलिस क्या है, मसाइल क्या होगा, फज़ाइल क्या होंगे। मौला फरमाते हैं कि कुन लिल मज़लूम औनन, तुम मजलूम के लिए औन यानी मददगार बन जाओ। आज आपको जिनका मसाइल सुनना है, एक भाई का नाम औन और दूसरे का नाम मोहम्मद है। फिर मौला फरमाते हैं वलिल ज़ालिम ख़स्मा, और जालिम के लिए तुम दुश्मन बन जाओ।
آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ ان 5 دنوں میں بہرحال اختیار ہوتا ہے ذاکرین کو کہ کا بھی شاید مسائل پڑھیں. 6 سے تقریباً مخصوص مسائل پڑھے جاتے ہیں. اس لیے آج میں نے انتخاب کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے 2 نواسوں کا اور محمد کا ذکر کروں. چنانچہ جب کربلا میں آخری رات آئی ان کی یعنی شب عاشور، تو ہر بیوی اپنی اپنی قربانی لیے بیٹھی ہوئی ہے اور اسے سمجھا رہی ہے، بچوں کو بتا رہی ہے اے میرے لاڈلو محمد کی قربانی کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ. چنانچہ ثانیہ زہرا بھی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ اے میرے لاڈلو تم حیدر کرار کے پوتے اور جعفر طیار کے نواسے ہو. اے میرے لاڈلو اگر کل لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ گئے، 3 دن کے بھوک اور پیاس میں تم پانی پی لو، کیونکہ یہاں خیمے میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ اور یسر پیاسے ہیں. اے میرے بھائیو کل ایسی جنگ کرنا کہ لوگوں کو اپنے دادا کی یادگار دلا دینا اور انہیں سمجھ میں آ جائے اس ہاشمی خاندان کے بچے بھی کیسے لڑتے ہیں. اللہ اللہ بچے ماں کی نصیحت اور وصیت سن رہے ہیں اور ایک جوش پیدا ہو رہا ہے. بولے اماں جان ارے ہم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کل مامو جان سے آپ ہمارے لیے میدان کی اجازت دلوا دیجیے. اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم کس طرح شجاعت کی جوہر دکھاتے ہیں. صبح مدار ہوئی، ارے بچے ماں سے کہتے ہیں اپنی جان چلیے مامو سے اجازت دلائیے. بچے کہتے ہیں کہ چلیے ہمارے گرامی اجازت دلائیے. بیوی لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ارے امام دیکھ مرتبہ جو کی صورت دیکھی، ارے مدینہ بھی یاد آیا ہوگا امام کو. سوچا ہوگا کہ یہ عبداللہ کی نشانی ہے، ارے میری بہن کا سہارا ہے. ایک مرتبہ اجازت میں قطع پیش کیا، کچھ تعمل کیا، سوچا ہوگا کہ ارے ان کے شوہر کیا کہیں گے. بیوی لگتا ہے سمجھ گئی، فرمایا اے بھیا ارے مدینے سے چلتے وقت جناب عبداللہ نے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا اے بیوی ارے ایک بچے کو میری طرف سے، دوسرے کو اپنی طرف سے بھیا پر قربان کر دینا. بیوی نے راتی میں سکھا دیا ارے جب میں بھیا کے پاس جاؤں گی تم ہاتھوں کو جوڑ کے بھیا کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے تو اس طرح میں بھیا سے اجازت دلا دوں گی. امام مجبور ہوئے، امام نے بچوں کو اجازت دی اور ادھر زینب نے بچوں کو جنگ کے اسلحے لیس کر کے میدان میں بھیجنا چاہا. بچوں نے خداحافظی کی اور میدان کی تاریخ طرف جوش و خروش میں بڑھنے لگے. جب میدان میں پہنچے تو ایسا ہوا کہ جو بھی ایک ایک کر کے آیا ارے اسے فوراً موت سے گھاٹ اتار دیا. بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ارے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ عمر سعد جو کمانڈر تھا اس پر حملہ کیا. ارے وہ ملعون بھاگا، ادھر سے مولا حسین حضرت عباس ارے بیویاں خیمے کے سامنے بچوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں. جناب عباس نے پکارا اے یزیدی کمانڈر ارے کیوں ڈر کے بھاگا، آدھا بچوں کا مقابلہ کر. وہ ڈر کے بھاگا خیمے میں جا کے چھپ گیا. اب نہ پوچھئے ارے بچے 3 دن کے بھوکے
منقلبين ينقلبون دنیا سے چاچی کے معبود ہماری اس اداکاری کا ثواب تمام لوگوں کے نام ہے آج بھی تو معبود کی شرکت کر رہے ہیں انہیں بھی سے ثواب درآمد فرما روزگار کا ذکر مختصر ہے پر کا ذکر ہے وہ بہت آپ پوری کا تو پہلے میں بات کیا تھا دنیا بھر میں جہاں بھی جس نوعیت سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے معبود سے قبول کرنا اور اداکاروں کو محفوظ اور جس میں جاتا ہے انہیں اس کو نابود فرما روزگار مقروضین کا قرض ادا فرما مستعدین حج و زیارات سے مشرف فرما معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نفرت سے معلومات فرما معبود جن کی اولاد صالح نہیں ہے اپنے صالح کرنے کی توفیق کرامت فرما روزگارات میں رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے اہل بیت بہترین رشتے فراہم کر معبود دشمنان اسلام کے خصوص امریکہ اسرائیل سب کو ذلت و شرائط کاٹنے سے نابود فرما ہمارے تمام علماء کرام مراجع اعلام کے خصوص رہبر حضرت آیت اللہ آقا صاحب حضرت آیت اللہ رجوع آقا اسلام کی عبادت فرما پرتکاران کو کرو عزت اور حضرت میں اضافہ فرما معبود ہمارے زمانے کے امام خیرات اور کشرت پرتکارہ جب مولا قبول فرمائے ہمیں اصلاح بنا لے تب تک ہم اپنی اصلاح کر لیں مولا کو اپنا منہ دکھاتے ہیں ان کے ناصر اور خادموں میں شمار کر تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے